اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ کلاس نمبر 2 ہے ہماری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول نہیں ہوتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے۔ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی، فوراً نہیں تو 2 دن بعد، 4 دن بعد۔ لیکن اگر آپ کی وہ دعا نہیں قبول ہوئی تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعا رہ گئی ہے، بلکہ قیامت کے دن آپ کو اس دعا کا بہترین جو ہے وہ اجر دیا جائے گا، بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ جی ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تکبر رہیے، کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگے۔ یہ بات غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے کیا تھا سوائے ایک کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان ہے، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں شیطان ہوں، میں جن ہوں، اور جن جو ہے وہ مٹی سے نہیں بنائے گئے، آگ سے بنائے گئے ہیں، تو مٹی کی کیا حیثیت ہے آگ کے مقابلے میں۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ آگ کوئی حیثیت ہی جو ہے وہ آگ بڑی حیثیت رکھتی ہے، بڑی رتبے والی ہوتی ہے، مٹی کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اس لیے میں مٹی کے آگے نہیں سجدہ کر سکتا۔ تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مرتکب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا سیم وہی ہے کہ تکبر کے مترادف ہے، اور یہ شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ، مومن بندہ، جب اس کو ضرورت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی چاہیے تاکہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اب اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو بزرگ بندے ہیں، جو محبوب ترین بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہمیشہ جو ہے وہ دعائیں مانگیں۔ اب میں پیغمبروں کے تھوڑے سے واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سن کر تسلی ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جو محبوب ترین بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جب ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تھا تو انہوں نے اپنی اس غلطی کی بنا پر، اپنی اس غلطی کی اللہ تعالیٰ کے حضور، تقریباً احادیث میں آتا ہے کہ 40 سال تک، یہ 40,000 سال تک بھی آتا ہے کہ وہ روتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے رہے، اپنی اس غلطی کی معافی مانگتے رہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب ترین بندے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو معاف کر دیا. 40 سال یا 40,000 سال تک اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حضور بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو آپ اس سے آپ یہ بھی ضرور سمجھیے گا کہ اگر آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی, رد کر دی جاتی ہے, بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور قیامت کے دن آپ کو اس دعا کا بہترین اجر دیا جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا بچوں کہ جب ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا تو کتنے دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے آئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا نہ کرتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے, وہ باہر ہی نہیں نکلتے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلا دی اور ان کو بعد میں صحت اور قوت گویائی والی زندگی عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو بیماری لاحق ہوئی تھی تو ان کے جانور, چرند پرند, یوں سمجھ لیں کہ تمام کے تمام خاندان والے رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے سوائے آپ کی ایک بیوی کی. لیکن ان تمام مشکلات حالات کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہوئے, کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی امید سے وابستہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کو اس بیماری سے نجات بھی عطا فرما دی اور یوں سمجھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت بھی عطا کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین بندے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے. آگے ہم پڑھیں گے آداب دعا کون کون سے ہیں, دعا آپ کیسے مانگ سکتے ہیں, دعا مانگنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں, یہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے. سب سے پہلے نمبر 1, بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے. ٹھیک ہے, دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے. دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں. دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے, اس کے بعد اپنے لیے دعا کی جائے. اب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے. بہتر ہے کہ آپ دعا باوضو ہو کر مانگیں. جب بھی آپ دعا کریں تو کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں, وضو کی حالت میں ہوں, پاک صاف ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. آپ کی دعا فوراً قبول کی جائے گی. ان آداب کو آپ ان آداب کو آپ اپنے سامنے رکھیں, ان کو اپنائیں, اس پر عمل کریں, آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. اگر آپ باوضو نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کی دعا قبول تو ہو جاتی ہے, لیکن ثواب کا وہ اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر پاتی جو کہ کرنا چاہیے. دعا آپ کی ہو جاتی ہے, قبول بھی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, مطلب یہاں پہ آداب دعا میں کیا شامل ہے کہ دعا میں آپ باوضو ہو کر دعا مانگیں. ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں تو پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر نماز پڑھتے ہیں, تو اس سے ہماری روحانیت کی یوں سمجھ لیں کہ جسمانی اور روحانی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور دعا آپ قبلہ رخ ہو کر مانگیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ رخ کس طرف ہے, آپ سفر میں ہیں, سفر کے دوران انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہو رہا ہے, تو آپ نماز کسی بھی طرف منہ کر کے اور دعا کسی بھی طرف منہ کر کے مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ ڈھونڈیں, تلاش کریں, پوچھیں کہ قبلہ کس طرف ہے اور آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور یہ ساری چیزیں چونکہ نماز کی جو شرائط ہیں, جو فرائض ہیں, اس میں یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ قبلہ رخ ہونا. تو قبلہ رخ جب تک آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تو دعا کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, لیکن تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ گنجائش بھی دے دی ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ کس طرف ہے تو پھر آپ کی دعا جو ہے وہ آپ کسی بھی طرف رخ کریں, نماز پڑھ لیں, دعا کر لیں, تو آپ کی نماز اور دعا دونوں ہو جاتی ہیں. دعا کرتے وقت آپ اپنی ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب کریں اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ آپ پھیر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو سکون ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ فوراً اثر کر دیتی ہے. اور جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں اس کا رخ آپ کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے, نہ کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ جو پیٹھ پہ بندھے ہوں, اپنے ہاتھ جو آپ نے سر پر رکھے ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. باوضو ہو کر دعا مانگ رہے ہیں, آپ خلوص نیت سے دعا مانگیں.
اگر آپ کسی سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یوں سمجھ لیں کہ باوضو ہو کر اس کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہاں پہ تو ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کے حضور میں, تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑی عظیم ہستی ہیں, تو ان کے حضور ہمیں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے, اور یوں سمجھ لیں کہ باوضو ہو کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے دعا مانگیں. دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیں. یہ بات ضروری ہے, حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ دعا بغیر درود شریف کے پڑھتے ہیں, بھیجتے ہیں, تو آپ کی دعا جو ہے وہ آسمان پر رک جاتی ہے, آگے نہیں پہنچ پاتی. تو جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی دعا مانگے تو چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں, درود ابراہیمی یا کوئی بھی جو آپ کو آتا ہو, ٹھیک ہے, درود پاک ضرور پڑھیں. اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ دیا کریں. تو یہ دعا کا طریقہ کار ہے کہ دعا اگر آپ ایسے مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی, کبھی رد نہیں کی جائے گی. دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے, ٹھیک ہو گیا. یہ کوشش کیا کریں نماز میں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. دعا کرتے وقت آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے. ہاں, آپ نے جو چیز مانگنی ہے آپ اس کی طرف اپنا دھیان لے کر جا سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. صرف ہونٹ ہلانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور امام صاحب اگر دعا مانگ رہے ہیں تو آپ آمین آمین کہتے رہیں, اس کی رٹ لگاتے رہیں, بس یہ دعا ہوگی آپ کی. ایسا نہیں ہے. خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں, بار بار آپ بھی اپنی زبان سے الفاظ ادا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے, پھر جا کے دعا قبول ہوتی ہے. دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. دل میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کریں گے, ضرور قبول کریں گے. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دعا کرتے وقت آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا فوراً قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے. اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو بے صبری نہ کریں, بلکہ بار بار دعا کریں. انسان جو ہے وہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب اس کو چیز وقت پر نہیں ملتی تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کی حالت, اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مچھلی جو ہے وہ بن پانی کے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی دعا آج قبول نہیں تو کل ہو جائے گی, کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گی. مطلب بار بار دعا تو مانگیں آپ, اللہ تعالیٰ کے حضور مانگتے رہیں, آپ کی دعا ایک دن ایسا آئے گا کہ ضرور قبول ہو جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کتنے عرصے تک دعائیں کی ہیں, تب جا کے ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوئی ہیں. تو آپ کی بھی اگر کوئی دعا یوں سمجھ لیں کہ رہ گئی ہے یا قبول نہیں ہو رہی جلدی سے, تو آپ کے دعا مانگنے کے طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. آپ کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی. نوافل پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کریں. انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. آج کی کلاس ہماری یہیں تک ہے. آج کی کلاس میں ہم نے آداب دعا اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگا کرتے تھے وہ ہم نے پڑھا ہے. آج ہماری کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی مشق کو حل کریں گے اور اس کے جو تفصیلی سوال جو مختصر ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور ان کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ لیجئے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.